کیسی ہے میری بیٹی؟ وہ کمرے میں داخل ہوتا اپنی ننھی سی پری سے مخاطب ہوا تھا۔ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اٹھائیں اور خفگی سے اپنے باپ کو دیکھا، جو ہمیشہ اسے جلدی آنے کا کہہ کر کئی کئی دنوں تک غائب رہتا تھا۔ وہ سر چکائے اب بس اپنی بیٹی کے حکم کا انتظار کرتا، کسی مجرم کی طرح اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ اپنے باپ کی گن ہاتھوں میں پکڑے بغور اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تو کیا سزا دی جائے دادا بابا کو؟ وہ گن ٹیبل پر رکھتی اپنے دادا کو دیکھ کر بولی تھی۔ رحمان صاحب کی سانس میں سانس آیا تھا۔ جب سے مرحا نے گن ہاتھ میں لی تھی وہ گن گن کر سانسیں لے رہے تھے، مانو ایک سانس انہوں نے زیادہ لے لیا تو اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے۔ اوہ شکر تم نے یہ گن رکھ دی، اور تم برخوردار، کیا تم میں عقل نہیں؟ بچی کو گن دیتے ہو، ہاتھ میں وہ بھی؟ وہ بنا مرحا کی بات کا جواب دیے اپنے بیٹے پر بھڑکے تھے، جو معصومیت کی ہر حد پار کرتا آنکھیں پٹ پٹا رہا تھا۔ یہ لڑکیوں کی طرح آنکھیں پٹ پٹانا بند کرو تم، اور یہ بندوق آئندہ گھر میں دکھائی نہ دے سکندر، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے لہجے سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ کتنا ڈر گئے تھے۔ ایک بیٹا اور پوتی ہی تو تھے ان کی زندگی میں، ان کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، اور ان دونوں باپ بیٹی کا پسندیدہ مشغلہ ہی رحمان صاحب کو زچ کرنا تھا، اور وہ جلدی ہی زچ ہو بھی جایا کرتے تھے۔ او کم آن دادا، آپ اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ مرحا اپنی جگہ سے اٹھی اور رحمان صاحب کی گردن میں ہاتھ حائل کر کے کسی دوست کی طرح ان سے بات کر رہی تھی۔ رحمان صاحب نے غصے سے مرحا کو دیکھا تو اپنے لب دانتوں تلے دبا کر باپ کے ساتھ جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تو یہاں اپنے باپ کو سزا دلوانے کی خواہش مند تھی، لیکن یہاں تو الٹا اس کی ہی اب کلاس لگنے والی تھی۔ اپنے کمرے میں جاؤ مرحا، رحمان صاحب نے کہا تو 10 سالہ مرحا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ سکندر وہ بچی ہے، لیکن تم میں عقل ہے۔ یہ کوئی کھلونا ہے جو تم نے اس کے ہاتھ میں دے رکھا ہے؟ رحمان شاہ غصے سے دھاڑے تھے، آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو گئے تھے۔ ان کے لہجے میں ڈر صاف واضح تھا۔ بابا آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ میری بیٹی ہے، کمزور نہیں ہے مرحا۔ یہ تو تم نے عالیہ کے بارے میں بھی کہا تھا۔ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ میں نے کھو دیا اپنی پھول سی بچی کو تمہاری وجہ سے۔ وہ غصے میں تلخ الفاظ ادا کرتے گریز نہ کرتے تھے، اور آج پھر انہوں نے غصے میں سکندر کے پرانے زخموں کو تازہ کر دیا تھا۔ ایک خوبصورت چہرے کا عکس اس کے ذہن میں لہرایا، ایک خوبصورت باریک نسوانی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی تھی، اور وہ اپنے لب بھیج گیا تھا۔ سکندر کی خاموشی کو محسوس کر رحمان شاہ نے ایک سرد آہ ہوا کے سپرد کی تھی۔ تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے سکندر؟ تمہاری بیٹی چھوٹی ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے۔ رحمان شاہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے تھے، آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ انہیں بھی کہاں منظور تھا کہ وہ بار بار اپنے جان سے عزیز بیٹے کو تکلیف میں دیکھیں، لیکن انہیں اپنے بیٹے سے زیادہ وہ لڑکی عزیز تھی جو بھی ان کے درمیان موجود نہیں تھی۔ میرا جواب آپ جانتے ہیں بابا۔ اس کی بھاری روبدار آواز کمرے میں گونجی اور وہ بنا رحمان شاہ کی کوئی بات سنے وہاں سے نکل گیا۔ رحمان شاہ اپنا دل تھام کر بیٹھ گئے تھے۔ ماموں جان، وہ میرے بات کسی کو نہیں اپنائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ اس عمر میں تنہا ہو جائے۔ وعدہ کریں اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے آپ۔ 10 سال پہلے اس کے کہے جانے والے الفاظ رحمان شاہ کی سماعتوں میں گونجے تھے، اور ان کی آنکھوں کے کونے نم ہوئے تھے۔ عالیہ اور سکندر کی کم عمری میں ہونے والی شادی نے انہیں بہت زیادہ تکلیف دی تھی، ایسی تکلیف جس کو وہ نظر انداز ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ میں بچی نہیں ہوں، میں اپنے بچے کو سنبھال سکتی ہوں۔ وہ 1 گھنٹے سے ریکنگ چیئر پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کے اندر اٹھتی تکلیف کم نہیں ہو رہی تھی، اس کے اندر کا اشتعال بڑھتا جا رہا تھا۔ خاموش خیز ماحول میں موبائل کی بجتی رنگ ٹون نے سکندر کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ سکندر نے موبائل کان کو لگایا لیکن کچھ بولا نہیں، خاموش رہا۔ میں آ رہا ہوں، وہ کہتا اٹھا اور سگریٹ کو پاؤں تلے کچل کر ڈریسنگ روم میں بند ہوا۔ تھوڑی دیر بعد تو شیشے کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس کے کثرتی جسم پر پولیس کی وردی جچتی تھی، اس کے مضبوط توانا بازو صاف واضح ہو رہے تھے۔ چہرے پر سنجیدگی سجائے وہ اپنی گن پاکٹ میں ڈالتا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ رخ مرحا کے کمرے کا کیا اور دروازے کی آڑ میں کھڑے ہو کر مرحا کو دیکھا۔ اس کی خوبصورتی اس کی ماں کی طرح سراہے جانے کے قابل تھی۔ وہ آگے بڑھا اور مرحا کی پیشانی پر بوسہ دیتا گھر سے نکل گیا۔
چودھری صاحب وہ آپ کی حویلی آنے کے لیے نکل چکا ہے، ایک ملازم نے نشے میں دھت پڑے چودھری نزاکت کو کہا۔ وہ ملازم ہاتھ کمر پر باندھے سر جھکا کر بولا تھا، لگتا ہے اس سکندر شاہ میں کچھ زیادہ ہی ہمت ہے، بیوی کے جانے کے بعد بھی اسے عقل نہیں آئی۔ اب میں اس کی بیٹی پر وار کروں گا، دیکھتا ہوں پھر کہاں سے آتی ہے اس میں ہمت مجھ سے الجھنے کی۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولتا کھڑا ہوا اور ملازم کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتا، ملازم نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ وہ لڑکھڑاتا کمرے سے باہر نکلا۔ وہ پولیس کی پوری فورس کے ساتھ چودھری نزاکت کی حویلی کے باہر کھڑا تھا اور نظریں مسلسل حویلی پر مرکوز تھیں۔ ماضی کی تلخ یادوں نے اس کے ذہن میں بسیرا کیا ہوا تھا۔ چلیں سر، ایک حوالدار نے آگے بڑھ کر کہا تو سکندر ہوش میں آیا اور ٹوپی کو درست کیا۔ خبر پکی ہے، رفیق کے گھر میں سوائے چودھری کے اور کوئی نہیں؟ سکندر نے یہ آخری بار تصدیق چاہی۔ جی سر، چودھری نزاکت کی بیوی کا انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا اور ایک بیٹی ہے جو کالج والوں کے ساتھ گھومنے گئی ہے۔ حوالدار نے اپنی کہی بات واپس دہرائی۔ سکندر نے اس بات میں سر ہلایا اور 2 انگلیوں سے حوالدار کو اشارہ کیا۔ وہ اشارہ سمجھتا سکندر کے پیچھے چل دیا۔ باقی کے لوگ اپنے کام میں مصروف ہوئے تھے۔ 10 سال سے سکندر شاہ چودھری نزاکت کے پیچھے تھا۔ چودھری نزاکت نے نہ صرف سکندر کی بیوی کی جان لی تھی بلکہ اس کی بیٹی کی بھی ماں کے سائے سے محروم کر دیا تھا۔ سکندر چودھری نزاکت سے بدلہ لینا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس ثبوت نہیں تھے۔ نہ وہ چودھری کو قانوناً سزا دے سکتا تھا اور نہ ہی ذاتی طور پر۔ آج جب چودھری نزاکت کے خلاف تمام ثبوت وہ اکٹھے کر چکا تھا، اس کی ذاتی زندگی بھی تباہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ شیر کسی چال چلتا، ایک ہاتھ میں گن اور دوسرے ہاتھ میں اپنا موبائل لیے اپنے موبائل میں چودھری کی لوکیشن دیکھ اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ سکندر نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ سکندر نے ٹیڑھی نظروں سے حوالدار کو دیکھا جو کہ تھوک نکلتا سکندر سے چند قدم پیچھے ہوا تھا۔ ہر طرف جلنے کی بو پھیل چکی تھی۔ سکندر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی اور اس نے دوسرے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے اور اوپر کے کمروں میں آگ لگ چکی تھی۔ یقیناً کچھ ہی پل میں سب کچھ خاک ہو جانے والا تھا۔ سر نزاکت اپنی پرانی حویلی میں ہے، پیچھے سے دوسرے حوالدار نے آ کر اونچی آواز میں کہا۔ سکندر نے اپنی گن واپس پاکٹ میں ڈالی۔ چلو، سکندر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ سکندر کے قدم اس باریک خوبصورت آواز کو سن کر تھمے تھے۔ سکندر نے حیرت سے اوپر اس کمرے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی۔ سکندر سب کو وہیں چھوڑ کر اوپر کی جانب بھاگا تھا۔ سر، اوپر آگ لگی ہے، آپ اوپر نہ جائیں، حوالدار چیخا۔ سکندر سن کر انسنا کرتا اس کمرے کی طرف چلا گیا۔ سکندر نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک کونے میں وہ کھڑی چیخ رہی تھی۔ اس نے اپنی ہیزل براؤن کانچ سی آنکھیں اٹھائیں اور کمرے میں داخل ہوتے سکندر کو دیکھا۔ اس نے ایک آس بھری نظر سکندر پر ڈالی۔ وہ ٹال کو بمشکل پکڑے ایک کونے میں لگ کر کھڑی تھی۔ اس کا جسم باقاعدہ کانپ رہا تھا۔ سب لوگ یہاں سے واپس لوٹ جاؤ، پرانی حویلی پر پہنچو، میں تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ رہا ہوں، سکندر کہتا واپس پلٹ کر کمرے کے اندر چلا گیا تھا۔ سکندر پاؤں کے زور پر قالین کو فولڈ کرتا اس لڑکی کی طرف بڑھا۔ آگ کی چمک میں چمکتی اس کی آنکھیں اور اس سے بہتے اس کے آنسو سکندر کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ سکندر ابھی اس سے چند قدم کے فاصلے پر تھا جب اس لڑکی نے آگے بڑھ کر سکندر کے بازو کو تھام لیا۔ سکندر نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ اپنا ٹال سنبھالتی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ سکندر اس کی برہنہ کمر کو تھپ تھپاتا اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بھرے بھرے گال، چھوٹی چھوٹی ہیزل براؤن آنکھیں، باریک خوبصورتی سے تراشے گئے لب، کالے گھنے آبشار سے بال جو کہ گیلے ہونے کے باعث اس کی گردن اور چہرے پر چپکے ہوئے تھے۔ دودھیا رنگ میں سرخی گھلی تھی۔ سکندر کو بڑھتی آگ کا احساس ہوا تو اس لڑکی کو اپنے ساتھ کھینچتا سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ وہ سہمی ہوئی اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید آگے بڑھتی وہ زمین پر گری تھی۔ سکندر نے بنا وقت ضائع کیے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور حویلی سے نکلا۔ اسے نرمی سے اپنی گاڑی میں لٹا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ہیلو رفیق، کیا خبر ہے؟ سکندر نے بلوٹوتھ کان کو لگا کر پوچھا جبکہ گاڑی پرانی حویلی کے راستے پر گامزن تھی۔ ٹھیک ہے، تلاش جاری رکھو، لیکن اگر مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ کوئی غدار ہے تو یاد رکھو اس کی کھال ادھیڑ لوں گا میں رفیق۔ سکندر کے غصے سے بھری آواز سن رفیق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔
सिकंदर ने बिना रफ़ीक की बात सुने राब्ता मुनक़ता किया और मिरर में बैक सीट पर पड़े उस बेहोश लड़की को देखा। सिकंदर ने एक झटके से गाड़ी रोकी और पुरसोच निगाहों से उस लड़की को देखने लगा। अपने प्लान को तरतीब देने के बाद वो मुस्कुराकर वापस गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा चुका था। सिकंदर इस लड़की को इस नाजेबा हालत में घर बिल्कुल भी नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने अपने फ्लैट पर जाना ही मुनासिब समझा। रास्ते में वो एक दुकान पर रुककर एक चादर लेता वापस आया, गाड़ी में बैठा और उस लड़की पर चादर ओढ़ दी। चौधरी नज़ाकत के गायब हो जाने वाली खबर ने सिकंदर को तैश दिला दिया था। सिकंदर एक मुलाजमा के साथ उस लड़की को फ्लैट पर छोड़कर खुद पागलों की तरह चौधरी नज़ाकत को ढूंढ रहा था, लेकिन चौधरी नज़ाकत का पता नहीं चल रहा था। जहां चौधरी नज़ाकत के होने की खबर मिलती, जब वहां सिकंदर पहुंचता तो वो पहले ही वहां से निकल चुका होता था। सिकंदर जान चुका था कि कोई तो है जो इस चौधरी नज़ाकत के साथ मिला हुआ है। सिकंदर ने अब पहले उस गद्दार को पकड़ने की ठान ली। एक हफ्ते से ना सिकंदर ने घर का रुख किया था और ना उस लड़की की खबरगिरी की थी, लेकिन मुलाजमा और उस लड़की की ज़रूरत का हर सामान वो फ्लैट पर पहुंचा चुका था। वो इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद एक खुफिया कैमरे में बैठा था, जहां अंधेरा था और उस अंधेरे में सिर्फ एक जगह रोशन नज़र आ रही थी और वो रोशनी ने सिकंदर के जिस्म को रोशन किया हुआ था, जबकि सिकंदर का चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था और पूरे कमरे में सिगरेट की बू फैली थी। रफ़ीक, पूरी फोर्स को कहो कि तैयार हो जाए। मुझे चौधरी नज़ाकत का पता चल गया है कि वो कहाँ है। हम वहाँ रेड डालेंगे। आज ये छुपन छुपाई का खेल ख़त्म करना चाहता हूँ। सिकंदर की भारी रोबदार आवाज़ कमरे में गूंजी थी। उसके लहजे में थकान साफ वाज़ेह थी, जबकि आंखों के डोरे सुर्ख होने लगे थे। ठीक है सर, मैं अभी कह देता हूँ। रफ़ीक अदब से कहता कमरे से निकल गया था। सिकंदर के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई और सिगरेट अपने शूज़ के ज़ोर पर कुचलता कमरे से निकल गया। हेलो चौधरी साहब, आपका ठिकाना फिर सिकंदर को मालूम हो गया है। आप वहाँ से निकल जाएं। वो एक सुनसान जगह पर था, जहाँ पुलिस स्टेशन की तमाम पुरानी फाइल्स, फर्नीचर और चोरी किया हुआ सामान पड़ा था। वो समझा था कि सब लोग पुलिस स्टेशन में एक जगह जमा हैं और यहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन शायद वो भूल गया था कि वो सिकंदर के बिछाए जाल में फंस चुका है। ये ठीक नहीं किया तुमने फयाज। सिकंदर हाथ में लाइटर पकड़कर घुमाता उस कमरे में दाखिल हुआ था। आंखों से वहशत टपक रही थी, दिमाग और गर्दन की रगें उभरी हुई थी। उस संजीदगी चेहरे पर सजाए कहर आलूद नज़रों से फयाज को ही देख रहा था। फयाज का मोबाइल उसके हाथ से नीचे गिरा तो रफ़ीक ने आगे बढ़कर वो मोबाइल उठाकर सिकंदर को दिया। सिकंदर ने मोबाइल कान को लगाया तो अभी कॉल चल रही थी। सुना है तुम अपनी बेटी पर जान देते हो, आ जाओ एक सौदा करते हैं, सिकंदर ने सर्द लहजे में कहा। चेहरे पर एक शफ़ाफ मुस्कुराहट रेंगी थी। सिकंदर ने मज़ीद चौधरी नज़ाकत से कोई बात नहीं की थी। वो लाइटर को अपने हाथ में घुमाता फयाज की तरफ बढ़ा और मोबाइल को एक तरफ फेंका। साहब, मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था, जो मैंने उसकी बात मान ली, मुझे माफ़ कर दो साहब। फयाज गिड़गिड़ाता सिकंदर के कदमों में बैठा था। तुम्हें क्या लगता है फयाज, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं पागलों की तरह एक हफ्ते से उसे ढूंढ रहा हूँ और तुम उसकी मदद कर रहे हो भागने में। वह शफ़ाकियत से कहता फयाज के सामने घुटनों के बल बैठा था। फयाज ने अपना झुका हुआ चेहरा मज़ीद झुकाया। अगर वो ना आया तो तुम खुद मुझे उस तक लेकर जाओगे, सिकंदर ने एक तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहा तो फयाज का हाथ पकड़कर लाइटर में दबाया। इन उंगलियों से तुमने उसे इत्तला की थी ना, हम कहाँ हैं? सिकंदर ने कहते शफ़ाकियत से लाइटर को मजबूती से बंद कर दिया और साथ ही कड़क की आवाज़ आई और इस आवाज़ के साथ ही फयाज की एक चीख कमरे में गूंजी। सिकंदर ने एक एक करके उसकी उंगलियों के नाखनों को जड़ से उखाड़ फेंका था, जबकि रफ़ीक सिकंदर की शफ़ाकियत देखकर सर्द आह भर कर रह गया था। रफ़ीक जानता था कि सिकंदर इस वक्त बदले की आग में जल रहा है। उसे किसी भी हालत में अपनी बीवी का बदला चाहिए था और वो बदला लेने के लिए सिकंदर कुछ भी कर गुजरेगा। दर्द के बायस फयाज बेहोश हो चुका था। सिकंदर उठा और अपना खून आलूद हाथ रफ़ीक की तरफ बढ़ाया। रफ़ीक ने एक पानी की बोतल सिकंदर को दे दी। सिकंदर ने फयाज के जिस्म पर अपने हाथ धोए। चेहरे पर पानी पड़ने के बायस फयाज होश में आया। इसे बाहर कांच के ऊपर नंगे पांव चलाओ और इसके बाद 50 कोड़े मारना, फिर जेल में फेंक देना इसको। और जिस वक्त तुम ये कर रहे होगे पूरी फोर्स वहाँ होनी चाहिए ताकि अगली बार कोई भी गद्दारी करने से पहले
1000 بار سوچے۔ سکندر کہتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے پیچھے فیاض اسے پکارتا رہا، چیختا رہا، لیکن سکندر نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے نظر انداز کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اور پھر سکندر کی کہی بات پر عمل ہوا۔ پورا پولیس اسٹیشن فیاض کی دل دہلا دینے والی چیخوں سے گونج اٹھا تھا، لیکن سکندر پولیس اسٹیشن سے جا چکا تھا۔ سکندر گھر جانے سے پہلے اپنے فلیٹ پر گیا تھا۔ سکندر نے جیسے ہی فلیٹ کے اندر قدم رکھا تو صوفے پر بیٹھی وہ نظر آئی، جو رونے کا شغل سر انجام دے رہی تھی۔ سکندر کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے اور اس نے سوالیہ نظروں سے ملازمہ کو دیکھا۔ ملازمہ اس کی نظروں میں سوال دیکھ کر سر جھکا گئی۔ اس کا باپ ابھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے، تو اس نے ابھی سے رونا دھونا کیوں ڈال رکھا ہے؟ سکندر کی کرخت روبدار آواز فلیٹ میں گونجی تھی۔ اس لڑکی نے نظریں اٹھا کر سکندر کو دیکھا۔ اس کے دل میں درد اٹھا تھا۔ آخر وہ تھا کون جو اس کے باپ کے بارے میں ایسے کہہ رہا تھا؟ صاحب جی، پچھلے 1 ہفتے سے ایسا ہی کر رہی ہیں یہ، نہ ٹھیک سے کچھ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں، بس روتی ہی رہتی ہیں۔ ہم نے تو اس کو بہت دفعہ سمجھایا کہ رونا دھونا چھوڑ کر ٹھیک سے کھائیں، آپ جب آئیں گے تو اس کے سوالوں کا جواب دے دیں گے، لیکن یہ ہماری بات ہی نہیں مانتی۔ اس ملازمہ نے احتراماً سر جھکا کر سکندر سے کہا۔ سکندر نے 2 انگلیوں کے اشارے سے اس ملازمہ کو جانے کا کہا اور اس لڑکی کی طرف دیکھا جو گلگیر نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کہ کون ہو تم؟ وہ لڑکی کھڑی ہوتی گھبرا کر بولی۔ اندھی ہو، دکھائی نہیں دے رہا؟ پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے پولیس والا ہوں، سکندر نے کف فولڈ کرتے ہوئے کہا اور رخ کچن کی طرف کیا۔ گھر آنے کے بعد وہ ہمیشہ خود ہی اپنے ہاتھ کی کافی بنا کر پیا کرتا تھا۔ اب تو اس کی عادت بن چکی تھی۔ وہ نہ صرف اپنے لیے کافی بناتا بلکہ رحمان شاہ کے لیے بھی کافی بنایا کرتا تھا۔ عادتاً وہ کچن کی طرف بڑھا تھا۔ تو آپ نے مجھے یہاں پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس کے کہنے پر سکندر کے قدم تھمے اور سکندر نے سرخ انگار ہوتی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے خود شوق سے تمہیں یہاں رکھا ہے؟ جب تمہارا باپ میرے ہاتھ لگ جائے گا تو میں خود تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا، لیکن تمہارا باپ ہے جسے تم سے پیار ہی نہیں، تبھی تو وہ اتنے آرام سے چھپتا پھر رہا ہے۔ اگر اسے تم سے ذرا سا بھی لگاؤ ہوتا، محبت ہوتی تو تم یہاں نہ ہوتی۔ سکندر چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے کہتا کچن میں چلا گیا۔ وہ لڑکی گھبراتی کچن میں آئی تھی۔ سامنے ہی وہ کافی بنانے میں مصروف تھا۔ سکندر کو تو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی سوجی سوجی آنکھیں مسلسل رونے کی چغلی کر رہی تھیں۔ کس بات کا سوگ منا رہی تھی؟ اس لڑکی کو یوں ہی ایک سائیڈ خاموش کھڑے روتے دیکھ سکندر نے پوچھا تھا۔ اس کے چہرے پر ڈر صاف نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں سکندر کو اس کا ڈرنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کڈنیپ ہونے کے بعد میں خوش ہو جاؤں گی؟ اس لڑکی نے آہستہ آواز میں کہا۔ سکندر نے بمشکل اس کی سرگوشی سنی تھی۔ سکندر نے نظریں اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا۔ سادے سے لباس میں ملبوس و نفاست سے دوپٹہ سر پر لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو رہے تھے، آنکھوں میں پھر پانی بھر آیا تھا۔ سکندر ساکت کھڑا چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر بولنے کے لیے لب وا کیے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سکندر نے وقت ہاتھ چلاتے ہوئے پوچھا۔ تالیہ۔ سکندر نے کافی بناتے ہاتھ رکھے اور اس نے حیرت سے تالیہ کو دیکھا۔ سکندر کی نظروں میں دیکھ تالیہ نے سر جھکایا اور پھر رونے لگی۔ گھر جانا ہے مجھے، میرے بابا کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے جانے دینا، میں نے آپ کو کیا بگاڑا ہے؟ تالیہ روتی ہوئی سسکیوں کے درمیان بولی تھی۔ سکندر نے اپنے لب بھینچے اور 2 کافی کے مگ لیے کچن سے باہر آیا۔ تالیہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ سکندر فلیٹ میں موجود سوئمنگ پول کے پاس آیا تھا۔ تالیہ گلاس وال کے ساتھ لگ کر کھڑی رونے کا شغل نوش فرما رہی تھی۔ سکندر چند سیکنڈ تو خاموشی سے کافی پیتا رہا اور ڈھلتے سورج کو تکتا رہا۔ جب تالیہ خاموش نہ ہوئی تو وہ زچ ہوتا بولا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ 1 ہفتے سے تمہارے باپ نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے اور اب اس سکون کی گھڑی میں تم نے… سکندر غصے سے دھاڑا تھا۔ اس کی آواز اس قدر تیز تھی کہ تالیہ اچھل کر کچھ قدم پیچھے ہوئی۔ سکندر نے کافی کے مگ کی طرف دیکھا اور پھر تالیہ کو۔ یہ کافی تمہارے لیے تھی، ابھی تک یہیں پڑی ہے؟ سکندر کا کہنا تھا کہ تالیہ خوف سے کانپتی آگے بڑھی اور گرم گرم کافی ایک ہی سانس میں پی گئی۔ گرم گرم کافی پینے کے باعث تالیہ کو اب اپنا گلا جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آنسو گال پر پھسلتے سکندر نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ جاؤ یہاں سے، سکندر کوف سے کہتا رخ پھیر کر کھڑا۔
وہ روتی ہے، مرتی ہے یا اسے تکلیف ہوتی ہے، مجھے کیا؟ سکندر فکر کو چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی، پھر ایک ہی سانس میں ساری کافی اندر انڈیل لی۔ سکندر کو جب اپنے گلے میں اٹھتی تکلیف کا احساس ہوا تو وہ تالیہ کے پیچھے ہی گیا تھا۔ سکندر نے پہلے کچن کا رخ کیا، ٹھنڈا پانی اور چند آئس کیوبز لینے کے بعد وہ تالیہ کے کمرے میں گیا جہاں وہ بیڈ کے ساتھ لگ کر بیٹھی رو رہی تھی۔ سکندر خوف سے اسے دیکھتا کمرے میں آیا۔ سکندر نے دروازہ کھٹکھٹانا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ یہ لو، سکندر نے ایک پانی کا گلاس تالیہ کی طرف بڑھاتے بمشکل کہا تھا۔ حلق میں اٹھتی تکلیف کو محسوس کر تالیہ نے فوراً پانی کا گلاس پکڑ لیا تھا اور پانی پی لیا۔ سکندر نے ایک اور پانی کا گلاس بھر کر تالیہ کی طرف بڑھایا۔ تالیہ دوسرا گلاس بھی ختم کر چکی تھی۔ سکندر نے آئس کیوبز کا باؤل اس کی طرف بڑھا دیا۔ سکندر کچھ بول نہیں پا رہا تھا، اسی لیے تالیہ کو وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ سکندر کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی جب فلیٹ میں داخل ہوتے رحمان شاہ اور مرحا کو دیکھا۔ سکندر نے بولنے کے لیے لب وا کیے لیکن حلق سے آواز نہ نکلی۔ رحمان شاہ سکندر کو گھورتے مرحا کے ساتھ سیدھا اوپر کی طرف آئے تھے۔ مرحا سکندر کو اگنور کرتی کمرے میں چلی گئی، جبکہ رحمان شاہ نے سکندر کے پاس کھڑے ہو کر پیچھے سے کسی کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کئی ڈھول والے سکندر کے فلیٹ میں داخل ہوئے۔ سکندر نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا جن کے چہرے کی خوشی آج دیدنی نظر آ رہی تھی۔ رحمان شاہ نے ڈھول والوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر رکنے کا اشارہ کیا تو وہ لوگ رک گئے۔ اگر تمہیں کوئی پسند تھا تو مجھے بتا دیتے نا، میں خود ہی تمہارا نکاح کروا دیتا۔ ایسے چوری چھپے نکاح کر کے یہاں رہنے کا کیا مطلب؟ رحمان شاہ نے کہہ کر سکندر کو سخت گوری سے نوازا۔ سکندر کی حیرت سے آنکھیں پھیلی تھیں۔ آخر انہیں کس نے کہہ دیا تھا کہ سکندر نکاح کر چکا ہے؟ سکندر نے اپنا سر پیٹ لیا، ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل اپنے اندر انڈیلتا۔ وہ بولنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ نکاح نہیں؟ ابھی سکندر اتنا ہی بولا تھا کہ رحمان صاحب پھر سے بولے، کیا نکاح نہیں ہوا ابھی تک؟ تم کب سے حرام رشتہ بنانے لگے؟ مجھے چوکیدار نے بتایا تھا کہ تم کسی لڑکی کو باہوں میں اٹھائے اسے گھر کے اندر لائے ہو۔ اس کے گرد لال چادر لپٹی تھی۔ سکندر نے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑے چوکیدار کو دیکھا جو خوشی سے چہکتا ہنس رہا تھا۔ سکندر کا دل کیا کہ وہ پہلے اس چوکیدار کو ختم کرے اور پھر اس دکان والے کے پاس جائے جسے سکندر نے چادر لی تھی، اور بدقسمتی سے اس کے پاس لال چادر کے سوا کوئی اور چادر نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم نکاح کروا دیتے ہیں، آج مجھے تمہاری پسند سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رحمان شاہ نے سکندر کے سر پر بم پھوڑا۔ سکندر بس غصے سے اپنے بال کھینچ کر رہ گیا۔ سکندر کے بار بار اشاروں سے منع کرنے کے باوجود بھی رحمان شاہ نے اپنے کئی دوستوں کو وہاں بلا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فلیٹ میں لوگ بھرتے جا رہے تھے، پر ہائے قسمت، سکندر کے حلق سے ایک لفظ کی آواز تک نہ ابھر رہی تھی۔ ملازمہ کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ تالیہ کو سکندر اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ہی لایا ہے، اور سکندر چاہ کر بھی حقیقت نہیں بتا پا رہا تھا۔ سکندر رحمان شاہ کو وہیں لاؤنج میں چھوڑ کر تالیہ کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ مرحا کمرے میں داخل ہوئی تو تالیہ روتے دیکھ اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے دادا نے اسے بتایا تھا کہ اس کے لیے اس کی ماں کو لینے جا رہے ہیں۔ تالیہ کو لگا تھا کہ سکندر واپس آیا ہے، لیکن جیسے ہی تالیہ نے نظر اٹھائی اور سامنے کسی بچی کو دیکھا تو وہ حیرت سے اٹھی۔ بیبی پنک کلر کی گھٹنوں تک آتی فراک پہنے، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ایئرنگ پہنے، بالوں کی ٹیلی فون بنائے، وہ نرم نگاہوں سے تالیہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ میری ماما ہیں؟ مرحا کا لہجہ نرم تھا۔ ان 10 سالوں میں اس نے کبھی اپنی ماں کے نرم لمس کو محسوس نہیں کیا تھا، اور نہ ماں کے سائے میں وہ پلی تھی۔ تالیہ کی حیرت سے آنکھیں پھیلی اور تالیہ نے فوراً ہاتھ اٹھا کر دائیں بائیں ہلایا۔ مرحا کو لگا کہ وہ اسے ہائے کر رہی ہے۔ مرحا نے بھی بالکل ویسے ہی ہاتھ ہلایا جیسے تالیہ نے ہلایا۔ ہائے ماما، مرحا کہتی فوراً تالیہ کے سینے سے لگ گئی۔ تالیہ بار بار بولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن حلق میں اٹھتے درد کی ٹیسیوں سے کچھ بولنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ماما، میں نے آپ کو بہت مس کیا، کہاں تھیں آپ؟ مرحا نے تالیہ کے گرد حصار تنگ سے تنگ کر کے کہا۔ عالیہ کی تصویر دیکھ سکندر نے گھر میں نہ رکھی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ عالیہ پردہ کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی تصویر بنوائی ہی نہیں تھی، اسی وجہ سے مرحا نے آج تک اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ تالیہ کو محسوس ہوا کہ مرحا رو رہی ہے۔ تالیہ نے مرحا کے گرد حصار باندھا اور اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ مرحا تالیہ کے ساتھ بیٹھے نہ جانے کیا کیا اسے بتا رہی تھی، اور تالیہ بس اس معصوم بچی کے چہرے کی خوشی دیکھ خاموش ہو گئی تھی۔ مرحا بار بار تالیہ کے ہاتھ چوم لیتی اور گلے لگ جاتی۔ وہ اپنے باپ کے شکوے کر رہی تھی۔
تالیہ کی آنکھیں نم ہوئی، اس کا درد اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ اس نے بھی تو کبھی اپنی ماں کو دیکھا نہیں تھا، اکیلا پن کیا ہوتا ہے وہ اچھے سے جانتی تھی۔ سکندر کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی مرحا اور تالیہ کو بیڈ پر بیٹھے دیکھا۔ سکندر نے ایک نظر لاؤنج میں ڈالی جہاں رحمان شاہ سکندر کے نکاح ہونے کی خوشی منا رہے تھے۔ سکندر کا موبائل رنگ ہوا اور سکندر نے موبائل کان کو لگایا۔ سر چودھری نزاکت پولیس اسٹیشن آیا ہے اور تماشا کر رہا ہے کہ اس کی بیٹی چاہیے اس کو۔ رفیق کی آواز سپیکر سے ابھری تو سکندر نے سامنے بیٹھی تالیہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ تھی اور مرحا کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ سکندر نے اپنے لب بھینچ لیے اور بنا کچھ کہے رابطہ منقطع کر دیا۔ ایک میسج ٹائپ کر کے مخصوص نمبر پر سینڈ کیا اور قدم مرحا کی طرف بڑھائے۔ مرحا کا ہاتھ پکڑ کر سکندر نے اشارہ رحمان شاہ کی طرف کیا۔ کیا ہوا ہے، آپ دونوں کو بات کیوں نہیں کر رہے آپ بابا؟ مرحا نے فکر مندی سے کہا۔ سکندر نے کاندھے اچکائے اور واپس رحمان شاہ کی طرف اشارہ کیا۔ مرحا اس کا اشارہ سمجھتی رحمان شاہ کی طرف گئی تھی۔ سکندر واپس تالیہ کی طرف آیا اور کمرے میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ سکندر نے بولنے کی کوشش کی تو حلق میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ سکندر اپنے درد کو برداشت کرتا بمشکل بول پا رہا تھا، تمہیں ابھی مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ سکندر ٹھہر ٹھہر کر بولتا تالیہ کے سر پر بم پھوڑ چکا تھا۔ تالیہ نفی میں سر ہلاتی سکندر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ تالیہ تو بالکل بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ سکندر کی آواز بہت مدھم آ رہی ہے، لیکن اس وقت تالیہ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی ہی نہیں کہ وہ سکندر سے پوچھ سکتی کہ اس کے گلے کو کیا ہوا ہے۔ سکندر نے موبائل نکال کر کچھ ٹائپ کیا اور تالیہ کے سامنے کیا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، سنائی نہیں دیا؟ سکندر نے ٹائپ کر کے صاف غصے والے ایموجی لگائے۔ تالیہ نے ڈرتے ہوئے اپنا سیدھا کانپتا ہاتھ سکندر کی طرف بڑھایا۔ سکندر نے موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے جانے دیں۔ میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی، ابھی تو میں صرف 18 سال کی ہوئی ہوں، میری شادی کی ایج نہیں ہے۔ تالیہ نے ٹائپ کر کے موبائل سکندر کو دیا۔ سکندر نے پڑھ کر تالیہ کو دیکھا جس کی آنکھیں برسنے کے لیے بے تاب نظر آ رہی تھیں۔ سکندر مزید کچھ بولتا رحمان شاہ کمرے میں داخل ہوا اور پیچھے ہی ایک لڑکی تھی جس کے ہاتھ میں 2 بیگ تھے۔ بیٹا اتنی جلدی میں زیادہ تیاری تو نہیں کر سکا، لیکن ہاں یہ اس میں جوڑا ہے اور یہ لڑکی تمہیں تیار کر دے گی۔ میں تو کتنے سالوں سے سکندر کو شادی کا کہہ رہا تھا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم نے اسے قبول کر لیا اور اس نے شادی کا ارادہ بنا لیا۔ تالیہ کو ان کے چہرے پر خوشی صاف نظر آ رہی تھی، ان کے چہرے پر بھی وہی خوشی تھی جو مرحا کے چہرے پر تھی۔ تالیہ کی حیرت سے آنکھیں پھیلی اور اس نے بے بس نظر سکندر کے چہرے پر ڈالی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ سکندر کا موبائل اب بار بار رنگ ہو رہا تھا۔ سکندر نے اپنے کف صحیح کیے، گن میں گولیاں چیک کی اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ رحمان شاہ سمجھ گیا تھا کہ وہ واپس اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے نکل رہا ہے۔ رحمان شاہ نے سیڑھیوں سے نیچے اترتے سکندر کا ہاتھ پکڑا اور اسے واپس کمرے میں لا کر چھوڑا۔ لڑکی کو اشارہ کیا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نکل کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ سکندر کیوں تم تماشا لگا رہے ہو؟ گھر میں سب مہمان جمع ہو چکے ہیں اور تم چاہتے ہو کہ ان سب کے سامنے میری بے عزتی ہو؟ رحمان شاہ غصے سے بولے تھے تو سکندر نے اپنا گلا مسلا اور ٹھہر ٹھہر کر بولنا شروع کیا۔ بابا، میں نے نہیں کہا تھا آپ کو کہ سب کو بلائیں، اس میں میری غلطی نہیں ہے، میرے لیے میرا کام پہلے ہے۔ بے شک وہ آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، لیکن اس کا ایک ایک لفظ غصہ صاف واضح تھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جبکہ گردن اور پیشانی پر رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ رحمان شاہ نے سرد آہ بھری، ٹھیک ہے پھر، لیکن یاد رکھو اگر ابھی تم بنا نکاح کے اس گھر سے چلے گئے تو واپس کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ وہ ایک نظر تالیہ پر اور دوسری نظر سکندر پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ سکندر نے ایک زوردار لات پاس پڑے ٹیبل پر ماری اور اس وقت کو کوسنے لگا جس وقت وہ تالیہ کو لے کر اس فلیٹ میں آ گیا تھا۔ اسے اب رہ کر چوکیدار پر غصہ آ رہا تھا جس نے اس کے باپ کو اطلاع کی تھی۔ وہ رحمان شاہ کی باتوں کو نظر انداز کرتا نیچے اترا تھا اور سب مہمانوں کے بیچ سے فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ ہر ایک کی نظر سکندر پر تھی، لیکن سکندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سکندر پہلے ڈاکٹر کے پاس گیا اور پھر اس نے پولیس اسٹیشن کا رخ کیا۔ وہ چودھری نزاکت کو انتظار کروا رہا تھا۔ پہلے تو وہ جان بوجھ کر ڈاکٹر کے پاس بیٹھا رہا اور پھر پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑا رہا۔ رفیق کی کالز پر کالز آ رہی تھیں۔ پولیس اسٹیشن سے چودھری نزاکت کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ سکندر چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ سجائے پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھا۔ سکندر نے اپنی ٹوپی اتاری اور رفیق کی طرف بڑھائی۔ سکندر نے کالر کا بٹن کھولا اور کف کے بٹن کھول کر فولڈ کیے۔
نہ جانے اب وہ کیا کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ سکندر نے ہاتھ بڑھایا، رفیق نے اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی دے دی۔ سکندر اس لاٹھی کو زمین پر گھسیٹتا چودھری نزاکت کو نظر انداز کرتا جیل میں گیا تھا، جہاں فیاض کو الٹا لٹکایا ہوا تھا۔ رفیق چودھری نزاکت کو لے کر جیل میں آیا۔ سکندر نے قہر آلود نظر چودھری نزاکت پر ڈالی اور فیاض کو مارنے لگا۔ چودھری نزاکت نے اپنا تھوک نکلا اور سکندر کو دیکھا۔ دیکھ سکندر، تیری دشمنی مجھ سے ہے، میری بیٹی کو کچھ نہ کرنا۔ چودھری نزاکت کی بھیگی ہوئی آواز سن کر سکندر نے فیاض کو مارنا بند کیا اور چودھری نزاکت کی طرف بڑھا۔ جب تجھے میری بیوی کی جان لیتے وقت ذرا سا بھی ترس نہیں آیا تو تجھے کیا لگتا ہے کہ میں تیری بیٹی پر ترس کروں گا؟ سکندر کم آواز میں غرایا۔ وہ اس وقت غصے میں اپنے گلے کے درد کو بھی نظر انداز کر گیا تھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن وہ معصوم ہے، اسے کچھ نہیں معلوم۔ چودھری بے بسی سے بولتا ہاتھ جوڑ گیا۔ میری بیوی بھی معصوم تھی چودھری۔ سکندر اپنی پوری طاقت سے بآواز غرایا تھا۔ ماضی کے کچھ تلخ پل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے اور آنکھوں کے کونے نم ہوئے تھے۔ تجھے میں ایسے نہیں ماروں گا چودھری، تجھے سزا ملے گی اور جیل میں روز تو ایک نئی موت مرے گا اور تجھے مارنے والے تیرے اپنے ہی ساتھی ہوں گے، سکندر سرد لہجے میں کہتا ایک سفاک مسکراہٹ چودھری کی طرف اچھال کر جیل سے نکل گیا۔ رفیق فیاض کو لے کر جیل سے نکل گیا تھا اور چودھری وہیں جیل میں بیٹھ گیا تھا۔ اپنی زندگی کا وہ ایک ایک گناہ اس کے ذہن میں لہرا رہا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں اس کی زیادتی کی نظر ہوئی تھیں، کیا اس کی بیٹی بھی اس زیادتی کی نظر ہونے والی تھی؟ سکندر، میری بچی معصوم ہے، اسے میرے کیے کی سزا نہ دے۔ چودھری پوری طاقت سے چیخا تھا لیکن سکندر وہاں موجود نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ سکندر نے چودھری نزاکت کی فائل کورٹ میں جمع کروا دی تھی اور چودھری نزاکت کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی۔ 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ سکندر چودھری نزاکت کے ساتھ ان لوگوں کو بھی گرفتار کر رہا تھا جو لوگ چودھری کے ساتھ تھے۔ وہ فلائٹ پر دیر رات کو جاتا اور صبح کا سورج اگنے سے پہلے ہی واپس آ جاتا۔ سکندر اس وقت فلیٹ میں بیٹھا تھا۔ چودھری نزاکت کا کیس آج پوری طرح ختم ہو چکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں سکندر کے اندر اٹھتا اشتعال ختم نہیں ہو رہا تھا۔ سکندر نے آنکھیں موندی اور ماضی کی یادوں میں کھو گیا۔ سکندر نہ کرے نا۔ عالیہ اس وقت کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی اور سکندر اس کے پیچھے کھڑا اس کی گردن پر جھکا تھا۔ عالیہ کے ٹوکنے پر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ عالیہ، تمہیں کام کے علاوہ کچھ دکھتا بھی ہے؟ تمہارا شوہر روزانہ اتنا کام کرتا ہے اور اب تو بہت جلد تمہارا شوہر پولیس والا بننے والا ہے، تمہیں میری فکر ہے ہی کہاں؟ سکندر منہ بناتا فریج کے ساتھ لگ کر کھڑا ہوا تھا اور عالیہ کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ حجاب میں لپٹا اس کا چہرہ کسی چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ عالیہ اس وقت پریگننٹ تھی، جس کی وجہ سے اس کا بھرا بھرا جسم مزید اسے خوبصورت اور پرکشش بنا رہا تھا۔ میں آپ کو بعد میں دیکھتی ہوں، یہ بتائیں آپ نے ڈیوٹی کب سے جوائن کرنی ہے؟ عالیہ سکندر کا دھیان بھٹکانے کے لیے باتیں کرنے لگی اور سکندر اس سے دور کھڑا اس کی ہر بات کا جواب دے رہا تھا۔ چہرے پر ایک دلکش سی مسکراہٹ تھی۔ ان دونوں کو کھلکھلاہٹ پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ رحمان شاہ کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولے۔ ماموں جان، آپ یہاں کیوں آئے؟ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے۔ عالیہ کام چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ عالیہ رحمان شاہ کی اکلوتی بہن سمینہ کی بیٹی تھی۔ عالیہ کے ماں باپ کا انتقال ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا۔ تب سے رحمان شاہ نے عالیہ کو خود سے دور نہیں کیا تھا۔ عالیہ کو پڑھنے کے لیے ایک اچھی جگہ پر بھیجا۔ عالیہ اپنے ماموں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اسی وجہ سے اس نے ہاسٹل میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا، جہاں وہ چھوٹی سی جاب کر کے اپنی پڑھائی کا خرچ بھی خود ہی اٹھایا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت بیتتا چلا گیا۔ رحمان شاہ نے عالیہ کو خود سے دور نہ کرنے کا سوچ لیا۔ عالیہ کے 18 برس کے ہونے پر ہی سکندر سے شادی کروا دی تھی، جبکہ سکندر اس وقت محض 19 سال کا تھا۔ سکندر کے لاکھ انکار کے باوجود وہ کم عمری میں ان دونوں کی شادی کروا چکے تھے۔ سکندر کو لگتا تھا کہ وہ یہ رشتہ نبھا نہیں پائے گا، لیکن عالیہ کی زندگی میں آنے کے بعد وہ بے حد خوش تھا۔ عالیہ کی عمر کم تھی لیکن وہ ایک میچور لڑکی تھی، گھر کو سنبھالنا اور شوہر کے حقوق سے اچھے سے واقف تھی۔ وہ ایک اچھی بہو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی بیوی بھی ثابت ہوئی تھی اور سکندر کو بہت ہی کم وقت میں اس سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی، جبکہ عالیہ تو سکندر پر جان دیتی تھی، اس کی ہر چھوٹی بڑی ضروریات کا خیال رکھتی تھی، اس کے کہنے سے پہلے اس کا ہر کام کر دیتی تھی اور بن کہے سکندر کی ہر بات سمجھ جاتی تھی۔ سکندر بھی عالیہ کے معاملے میں کچھ ایسا ہی تھا، اس کی محبت بھی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی،
لیکن اپنی پریگننسی کے دوران ایک بات عالیہ نے رحمان شاہ اور سکندر سے چھپائی تھی۔ وہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ بات کی تکلیف سے بہتر اب کی پریشانی تھی، لیکن وہ اپنے لب سلے ایسے نارمل رہ رہی تھی جیسے وہ بہت عام بات ہو، اور وہ اپنی فیملی کو، ڈاکٹر کو بھی صاف صاف کہہ چکی تھی کہ رحمان شاہ اور سکندر کو کچھ نہ بتائیے۔ پہلے ڈاکٹر نے منع کیا، لیکن پھر عالیہ کا غصہ دیکھ وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے بہت کوشش کی تھی سکندر کو بتانے کی۔ ہمیشہ عالیہ بیچ میں آ جاتی، یہاں تک کہ عالیہ نے ضد کر کے ڈاکٹر ہی بدل لیا تھا۔ سکندر اور رحمان شاہ کے بار بار پوچھنے پر بھی اس نے ڈاکٹر بدلنے کی وجہ نہیں بتائی تھی، اور سکندر کے موبائل اور واٹس ایپ سے بھی وہ اپنی فیملی ڈاکٹر کا نمبر بلاک کر چکی تھی۔ اس چیز کی بھنک تک عالیہ نے سکندر کو نہیں ہونے دی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو میں ملازمہ کو کہہ دوں گی، اور تمہیں بھی میں نے کتنی دفعہ کہا ہے یہ خود کام کرنے کے بجائے ملازمہ کو کہا کرو۔ مجھے یہ بالکل پسند نہیں کہ تم اس حالت میں کام کرو، رحمان شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ عالیہ نے اپنا سر جھکایا اور مسکرا کر واپس کھانے کی طرف متوجہ ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب رحمان شاہ کا لمبا لیکچر شروع ہونے والا ہے۔ وہ ایسا ہی کرتی تھی، جب جب رحمان شاہ اسے کچھ کہہ رہے ہوتے تھے وہ خاموش رہتی تھی اور ان کی ہر بات کو سنتی تھی۔ جب وہ بول کر خاموش ہو جاتے تو محبت سے انہیں منا لیا کرتی تھی۔ سکندر کاندھے اچکاتا کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں عالیہ نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا دیا تھا، اور اب وہ تینوں اس وقت بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اچانک ہی عالیہ کے چیخنے کی آواز آئی۔ سکندر اور رحمان شاہ عالیہ کو لے کر اسپتال گئے۔ اس وقت سکندر اور رحمان شاہ وارڈ کے باہر بیٹھے تھے۔ یہاں پہنچ کر جو حقیقت انہیں معلوم ہوئی تھی، اس حقیقت نے سکندر کی دنیا ہلا دی تھی۔ عالیہ کے چیخنے کی آواز سن سکندر نے اپنی آنکھیں بھیج لی تھی۔ عالیہ کو ڈرپ لگا دی گئی تھی اور ڈاکٹر آپریشن کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک نرس نے آ کر انہیں بتایا تھا کہ پیشنٹ اپنے ہسبینڈ کو بلا رہی ہے۔ سکندر بھاگتا عالیہ کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کے پاس بیٹھا۔ سکندر، میرے بچے کی ذمہ داری آپ پر ہے، اس سے کبھی نفرت نہیں کرنا۔ میری قسمت میں اتنا ہی جینا لکھا تھا اور میں نے جی لیا۔ عالیہ روتی سکندر کو دیکھ کر بولی تھی۔ سکندر نے روتے ہوئے عالیہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھے۔ چپ، بالکل چپ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی ڈاکٹر نے تم میں اور بچے میں کسی ایک کو بچانے کے بارے میں پوچھا تھا، اور میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں بچائیں۔ سکندر نے نم آنکھوں سے عالیہ کو دیکھ کر کہا۔ سکندر ٹوٹ چکا تھا، لیکن وہ کچھ برا سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی تھی کہ عالیہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، میں جانتی ہوں کہ میں نہیں بچ سکوں گی، آپ وعدہ کریں نا۔ عالیہ نے دوسرا ہاتھ سکندر کے سامنے پھیلایا۔ عالیہ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، چپ رہو اور آرام کرو۔ سکندر نے عالیہ کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ سکندر پھر عالیہ کو کچھ بولنے ہی نہ دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں نرس آئی اور عالیہ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ عالیہ وارڈ سے باہر نکلی تو رحمان شاہ کو دیکھ نرس کو رکنے کا اشارہ کیا۔ درد بڑھنے لگا تھا اور عالیہ کو اپنا بولنا محال لگ رہا تھا۔ ماموں، سکندر کو اکیلا نہ کرنا، میں جانتی ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ وعدہ کریں کہ اس کی خوشی اسے دیں گے، آپ اس کی شادی کروائیں گے، میرے بچے کو ماں کی محبت سے محروم نہ کرنا۔ بہت تکلیف ہوتی ہے جب ماں باپ کا سایہ سر پر نہ ہو تو۔ وعدہ کرے نا۔ عالیہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے رحمان شاہ نے تھام لیا اور عالیہ کی پیشانی چومی۔ عالیہ نے سکون سے آنکھیں بند کر لی تھی اور آنکھوں سے نہ جانے کتنے آنسو ٹوٹ کر کن پٹی میں جذب ہوئے تھے۔ سکندر دروازے کی آڑ میں کھڑا عالیہ کی باتیں سن رہا تھا، لیکن وہ خود کو تسلی دے رہا تھا کہ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ سکندر آپریشن وارڈ کے باہر تھا جب سکندر کا موبائل رنگ ہوا۔ سکندر نے کال ریسیو کر کے موبائل کان کو لگایا۔ ہیلو مسٹر سکندر، بات کر رہے ہیں آپ؟ اسپیکر سے آواز ابھری۔ جی۔ مختصر سا جواب دے کر سکندر خاموش ہو گیا۔ چند گھنٹوں میں ہی سکندر صدیوں کا بیمار لگنے لگا تھا۔ آپ اسے 1 ہفتے میں آ کر اپنی ڈیوٹی جوائن کر سکتے ہیں، مقابل نے کہا تو سکندر نے نظریں اٹھا کر وارڈ سے نکلتے ڈاکٹر کو دیکھا، جس کے ہاتھ میں ایک ننھا وجود تھا۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے افسردگی سے کہا تھا۔ میری بیوی؟ سکندر نے اس بچی کی طرف دیکھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ وہ ابھی تو ٹھیک ہی ہیں، لیکن ڈاکٹر بولتے بولتے رکا۔ لیکن کیا ڈاکٹر؟ سکندر دھاڑا تھا۔ ہر آتے جاتے لوگ پلٹ کر اس کے خوبرو نوجوان کو دیکھ رہے تھے، جو نہ جانے کیوں ڈاکٹر کا گریبان پکڑے چیخ رہا تھا۔ حالت ابھی بھی نازک ہے اور وہ بے ہوشی میں نہیں ہے، آپ بس دعا کریں ان کے لیے۔
ڈاکٹر کہتا ہے اس بچی کو لے کر وہاں سے چلا گیا کیونکہ بچی کی حالت بھی کافی نازک تھی، اور ڈاکٹر کو افسوس ہوا تھا اس بچی کی قسمت پر، جہاں باپ بیٹی کے ہونے کی خبر سن کر خوشی سے جھوم اٹھا تھا، وہیں سکندر نے ایک نظر بھی اس بچی کے وجود پر نہ ڈالی تھی۔ عالیہ کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا، لیکن اگلے 24 گھنٹے اس کے لیے خطرناک تھے۔ رحمان شاہ نے سکندر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو سکندر نے آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ میری عالیہ بہت بہادر ہے، کمزور نہیں ہے، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی بابا۔ سکندر بے دردی سے آنسو صاف کرتا اٹھا اور وارڈ میں گیا۔ اچانک ہی کوئی وارڈ سے نکلا تھا اور وہ اور کوئی نہیں چودھری نزاکت تھا۔ سکندر کو حیرت ہوئی تھی کہ وہ یہاں کیا کر رہا تھا۔ سکندر کچھ بولتا اس سے پہلے ایک بچی نے آ کر چودھری نزاکت کا ہاتھ تھاما تھا۔ بابا میں یہاں نہیں گئی تھی، وہاں تھی۔ وہ بچی معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تھی، معاف کرنا، غلطی سے یہاں آ گیا تھا۔ چودھری نزاکت چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ سجائے کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ سکندر کو اس کی مسکراہٹ بہت ہی عجیب لگی تھی۔ چودھری نزاکت نے رحمان شاہ اور عالیہ کے والد محمود شاہ کا بزنس پارٹنر تھا، لیکن چودھری نے کالے کام کرنا شروع کر دیے تھے، جس کی وجہ سے رحمان شاہ اور محمود شاہ نے اسے نکال دیا تھا، اور تب سے وہ محمود شاہ اور رحمان شاہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہاں تک رحمان شاہ کو شک تھا کہ محمود اور سمینہ کے قتل میں بھی چودھری کا ہاتھ ہے، لیکن محمود نے رحمان شاہ کو بتایا تھا کہ چودھری نزاکت ان کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن وہ اس وقت خاموش ہو گئے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بات بڑھے، اور اکیلے ہونے کے باعث رحمان شاہ ڈر گئے تھے۔ سکندر وارڈ کے اندر داخل ہوا تو سکندر کی دھڑکنیں ساکت ہونے لگیں۔ سکندر کو اپنی دنیا گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ مشینوں کی بیپ اسے سنائی دے رہی تھی۔ مشین عالیہ کی دھڑکنیں بتا رہی تھی۔ سکندر نفی میں سر ہلاتا عالیہ کی طرف بڑھا، اس کا ہاتھ تھام کر اس کی دھڑکنیں محسوس کرنے لگا۔ سکندر اپنا خیال جھٹکتا اس کے سینے پر سر رکھ گیا اور پھر ناک کے پاس 2 انگلیاں کرتے اس کی سانس چیک کرنے لگا۔ اگلے ہی پل سکندر کا دل دہلا دینے والی چیخیں ہسپتال میں گونجنے لگی تھی۔ سکندر کسی چھوٹے بچے کی مانند رو رہا تھا۔ رحمان شاہ سکندر کی چیخیں سن کر وارڈ میں آئے تھے، اور ساتھ ہی ڈاکٹر نہ جانے کتنے ہی لوگ اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے جو پاگلوں کی طرح رو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے عالیہ کو چیک کیا اور رحمان شاہ کی طرف دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا۔ رحمان شاہ سکندر کی طرف بڑھے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس دن سکندر پہلی اور آخری دفعہ رویا تھا۔ سکندر نے جلد ہی اپنی ڈیوٹی جوائن کر لی تھی، جبکہ وہ مرحا سے بالکل بے خبر ہو گیا تھا، لیکن بیتتے وقت کے ساتھ مرحا کو وہ اہمیت دینے لگا تھا، اور مرحا اسے عزیز ہو گئی تھی۔ مرحا میں سکندر عالیہ کو دیکھنے لگا تھا۔ سکندر کو ہوش موبائل کی بجتی رنگ ٹون نے دلایا تھا۔ سکندر نے موبائل پر نمبر دیکھا تو مسکرا دیا۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری بچی؟ سکندر نے مسکرا کر پوچھا، لیکن اسپیکر سے ابھرنے والی آواز کو سن سکندر نے فوراً کال کاٹ دی تھی اور اپنی ٹوپی پہنے گھر سے نکل گیا۔ یہ منظر شاہ حویلی کے لاؤنج کا تھا، جہاں رحمان شاہ مرحا کے ساتھ بیٹھے چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ سکندر اندر داخل ہوا تو مشترکہ سلام کیا گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑے سکندر کو دیکھا۔ سکندر سلام کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رحمان شاہ کو حیرت ہوئی تھی کہ اس نے کافی نہیں بنائی تھی، حالانکہ اس کی عادت تھی وہ ہمیشہ کافی بنا کر پیا کرتا تھا۔ سکندر اپنے کمرے میں آ کر سیدھا بیڈ پر گرا تھا۔ پاؤں بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے اور آنکھوں پر بازو رکھے آنکھیں موند گیا تھا۔ آپ کی کافی، ایک باریک خوبصورت آواز کمرے میں گونجی۔ سکندر نے نظریں اٹھا کر تالیہ کو دیکھا اور بنا کچھ کہے کافی کا مگ تھام لیا۔ دل کا درد بڑھنے لگا تھا۔ عالیہ کی یادوں نے دماغ پر بسیرا کر لیا تھا۔ تالیہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھی اور کافی پینے لگی۔ تالیہ بولنے کے لیے لفظ ڈھونڈ رہی تھی۔ جب رحمان شاہ نے اس کے باپ کی حقیقت اسے بتائی تو وہ ٹوٹ گئی تھی، اور اسے افسوس تھا کہ سکندر کی خوشی چھیننے کے پیچھے اس کے باپ کا ہاتھ تھا۔ اس ایک ہفتے میں تالیہ مرحا کے بہت قریب آ گئی تھی، اور مرحا بھی ماں کا پیار پا کر بے حد خوش تھی۔ تالیہ نے بولنے کے لیے لب وا کیے ہی تھے کہ سکندر کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتا اٹھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ تالیہ اٹھی اور ڈریسنگ روم میں گئی۔ سکندر نے تالیہ کو ڈریسنگ روم میں بند ہوتے دیکھا تو اسے حیرت ہوئی تھی کہ وہ اچانک وہاں کیوں گئی ہے۔ تالیہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک شرٹ اور ٹراؤزر تھا۔ تالیہ نے خاموشی سے وہ شرٹ اور ٹراؤزر سکندر کی طرف بڑھایا۔ سکندر نے خاموشی سے تھام لیا اور واش روم کی طرف بڑھا۔ سنیں، میں آپ کے لیے کھانا لگا رہی ہوں، آپ شاور لیتے وقت بھول نہ جائیے گا کہ آپ کی ایک عدد بیوی بھی ہے۔
سکندر کی سماعتوں میں ایک جانی پہچانی آواز گونجی۔ سکندر نے پلٹ کر تالیہ کو دیکھا، لیکن وہ سر جھکائے خاموشی سے کھڑی تھی۔ سکندر نے ایک سرد آہ بھری اور واش روم میں بند ہوا تھا۔ اس وقت وہ خود کو پرسکون کرنے کی تگ و دو میں پچھلے 30 منٹ سے شاور کے نیچے کھڑا تھا اور تالیہ باہر اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شاور بند ہوا تو تالیہ کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس کمرے میں آئی تو سکندر بھی اسی وقت واش روم سے نکلا تھا۔ تالیہ نے خاموشی سے کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی اور ایک سائڈ پر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ سکندر نے نظروں کا رخ بدلا اور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس گیا۔ تالیہ نے عالیہ کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، اسی لیے سکندر بار بار تالیہ سے نظریں چرا رہا تھا۔ ادھر آؤ تالیہ۔ سکندر نے تالیہ کو بولنے کی تگ و دو کرتے دیکھ خود ہی مخاطب کیا۔ تالیہ مردہ قدم اٹھاتی سکندر کے پاس آئی۔ سکندر نے نرمی سے تالیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ میں وعدہ نہیں کرتا، لیکن ہاں کوشش ضرور کروں گا کہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی۔ مجھے وقت چاہیے، اچانک کیوں ہمارا نکاح ہو جانا۔ مجھے افسوس ہے آپ کی خوشیوں کا قتل میرے باپ نے کیا ہے۔ تالیہ سکندر کی بات کاٹتی آنسو بھری آنکھوں سے سکندر کو دیکھ کر بولی۔ اس کے لہجے میں افسوس اور پچھتاوا صاف واضح تھا۔ سکندر نے اپنے لب بھینچے، یعنی رحمان شاہ نے اسے حقیقت بتا دی تھی۔ جو بھی ہوا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ میں بھی خود کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خود کو قصوروار سمجھنا بند کرو۔ تمہارے باپ نے کیا تھا وہ سب، اس کا پچھتاوا انہیں ہونا چاہیے، نہ کہ تمہیں۔ اسی لیے کچھ بھی فضول مت سوچنا، سمجھی؟ سکندر نے نرم لہجے میں کہا اور اس کا گال تھپ تھپایا۔ تالیہ بمشکل مسکرائی تھی۔ میں کیا کبھی کبھی اپنے بابا سے مل سکتی ہوں؟ تالیہ نے پوچھا تو سکندر کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی تھی اور تالیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ چودھری نزاکت تالیہ کا باپ تھا اور سکندر کا گنہگار، لیکن وہ ایک بیٹی کو باپ سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ سکندر نے سرد آہ بھری اور ٹیبل تک آیا۔ جیل میں ہیں وہ، جب تم چاہو میں خود تمہاری ملاقات ان سے کروا دیا کروں گا، سکندر نے کھانا پلیٹ میں نکالتے کہا۔ تالیہ کے چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ آؤ کھانا کھا لو۔ سکندر نے تالیہ کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نے ساتھ میں کھانا کھایا۔ تالیہ میرا کے پاس چلی گئی تھی، جبکہ سکندر رحمان شاہ سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا، جہاں وہ کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ سکندر نے خوش دلی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک برخوردار، تم کیسے ہو؟ اتنے دن کہاں تھے؟ رحمان شاہ نے اخبار سائڈ میں رکھ کر کہا۔ الحمدللہ بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں اور کچھ کام تھے جو نمٹانے تھے، اس لیے مصروف تھا، سکندر نے مسکرا کر کہا۔ شکریہ اس دن میری بات کا مان رکھنے کے لیے، رحمان شاہ نے سکندر کا کاندھا تھپ تھپاتے مسکرا کر کہا۔ سکندر بھی جواباً مسکرایا اور ایک ہفتے پہلے کا منظر اس کی آنکھوں میں لہرایا۔ اس دن سکندر پہلے تو وہاں سے آ گیا، لیکن پھر جب خیال آیا اپنے باپ کا اور ان کی عزت کا تو واپس فلیٹ میں گیا، جہاں رحمان شاہ لوگوں کو صفائی دے رہے تھے۔ سکندر کو دیکھ رحمان شاہ نے سکھ کا سانس لیا اور جتاتی نظروں سے ان لوگوں کو دیکھا جو سوال کر رہے تھے۔ بابا مجھے کچھ ضروری کام ہے، اسی لیے جلدی نکلنا ہوگا، برائے مہربانی آپ نکاح پڑھوا لیں۔ سکندر کی آواز بالکل بھی حلق سے نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی آواز اتنی کم تھی کہ بمشکل رحمان شاہ نے سنی تھی۔ نکاح اس قدر جلدی ہوا تھا کہ تالیہ کو تیار بھی نہیں کیا گیا تھا، اور نکاح ہونے کے فوراً بعد ہی سکندر وہاں سے نکل گیا تھا۔ لیکن جاتے وقت وہ رحمان شاہ کو تائید کرنا نہیں بھولا تھا کہ تالیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میرا تو اپنی ماں کو پا کر بے حد خوش ہو گئی تھی، جبکہ سکندر کے دل میں نہ ختم ہونے والے درد کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ وہ عالیہ کا مقام کسی اور کو دے چکا تھا، اور یہ بات ہی اس کے قابل تکلیف تھی۔ میں آپ کی بات کبھی ٹال نہیں سکتا بابا، سکندر یہ کہہ کر ایک سرد آہ بھری اور سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں تمہاری زندگی میں عالیہ کی جگہ کسی اور کو دینا مشکل ہے، لیکن مرحا کے لیے تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ تم نے شاید مرحا کے چہرے کی خوشی نہیں دیکھی، وہ ایک ماں کو پا کر بے حد خوش ہے، اور تالیہ بھی خوشی کی حقدار ہے۔ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا سکندر، رحمان شاہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ سکندر چہرہ جھکائے ان کی باتیں سننے لگا تھا۔ تھوڑی دیر رحمان شاہ سے بات کرنے کے بعد وہ مرحا کے کمرے میں آیا تھا۔ مرحا تالیہ کی گود میں سر رکھے اس سے باتیں کر رہی تھی،
اور تالیہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ سکندر مسکرایا اور مرحا کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ اب ایک طرف مرحا اور دوسری طرف تالیہ کی گود میں سکندر سر رکھے لیٹا تھا۔ تالیہ کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی اور مسکرا کر سر جھکا گئی۔ پھر ان کی باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پورے کمرے میں ان تینوں کی ہنسی، مسکراہٹ کی کھلکھلاہٹ گونج رہی تھی۔ سکندر نے کہا تھا وہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کرے گا اور اس نے پہلا قدم اس کی طرف بڑھا لیا تھا۔ چند سال بعد، کیا کر رہی ہے میری بیوی؟ سکندر تالیہ کے گرد حصار باندھتا اس کے کاندھے پر ٹھوڑی ٹکا کر بولا تھا۔ سکندر کو وقت لگا تھا، لیکن جب اسے تالیہ سے محبت ہوئی تو محبت قابل تعریف تھی۔ وہ اپنی جان سے زیادہ تالیہ کو چاہنے لگا تھا اور تالیہ کو کسی بھی قسم کی خوشی سے محروم نہ رہنے دیا تھا۔ لیکن جب تالیہ نے ایک اور بچے کی خواہش ظاہر کی تو اسے صاف صاف انکار کر چکا تھا۔ تالیہ کے بار بار اصرار پر بھی سکندر کا فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ اس وقت تالیہ سکندر کے کپڑے پریس کر رہی تھی اور یہ 5ویں بار تھا جب سکندر نے اس سے آ کر پوچھا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، جو پہلے کر رہی تھی اور پیچھے رہی مجھ سے۔ مرحا یہی ہے، وہ کبھی بھی آ جائے گی۔ تالیہ نے سکندر کے ہاتھوں کی بے باک حرکتوں کو روک کر سکندر کو کہا تھا۔ سکندر بنا تالیہ کی بات کا جواب دیے اس کا رخ اپنی طرف کیے اس کے لبوں پر جھکا تھا اور اس کی سانسوں پر تسلط قائم کر گیا۔ اس سے پہلے سکندر کی بے باکی مزید بڑھتی، مرحا کمرے میں داخل ہوئی۔ ماما مجھے ہوم ورک تو کروا دینا۔ مرحا سیدھا ڈریسنگ روم میں آئی تھی۔ سکندر فوراً تالیہ سے دور ہوا اور کپڑے پریس کرنے لگا تھا۔ مرحا نے آنکھیں سکیڑ کر دونوں کو دیکھا۔ تالیہ اپنے سرخ ہوتے چہرے پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں پٹ پٹا کر سکندر کو دیکھ رہی تھی، جو چند ہی سیکنڈ میں اسے خود سے دور دھکیل چکا تھا۔ چلو، اس سے پہلے مرحا کوئی اور سوال کرتی تالیہ فوراً مرحا کو لے کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ ان کے وہاں سے جاتے ہی سکندر نے سکھ کا سانس لیا تھا اور تالیہ سے بعد میں حساب بے باک کرنے کا سوچ واپس کپڑے پریس کرنے لگا تھا۔